اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 65 نیوز کے پروگرام 65 آورز کے ساتھ ایک بار پھر میں غلام علی خان آپ کی خدمت حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ راولپنڈی کیا بلکہ پورے پاکستان کے مایہ ناز صحافی، سینئر تجزیہ کار، حالات اور واقعات پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی محترم تنزیل اختر صاحب موجود ہیں۔ آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ہمراہ محترم خالد مجید صاحب جو کہ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، صحافی بھی ہیں اور حالات پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو ہم آپ دونوں کو اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ تو آپ سے موجودہ حکومت کے حوالے سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، جب سے تبدیلی کے نام پہ جو حکومت آئی ہے اس کے بعد کیا تبدیلی آئی؟ کیا ملک کے حالات بدلے یا کرپشن ختم ہوئی؟ عام آدمی میں کچھ ریلیف ملا؟ نوجوان جو ایک امید لگا کر اس حکومت کے ساتھ ان کے ساتھ چلے، سپورٹ کیا، ووٹ ایسے لوگوں نے ووٹ کیا جنہوں نے کبھی ووٹ ڈالنے نکلے نہیں تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ 2 سال کا عرصہ گزر گیا، کیا انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا دیگر جو عوام کو ریلیف اس بارے سے کچھ؟ دیکھیں، موجودہ حکومت میں جو ان کا مین مینیفیسٹو تھا کہ تبدیلی، ٹھیک ہے، چینج، بہت کچھ ہوا ہے اس حکومت کے دور میں۔ اگر کچھ نہیں ہوا تو وہ ہے تبدیلی، ٹھیک ہے۔ تبدیلی نہیں آئی، چیزیں زیادہ خراب ہوئی ہیں، یہ سامنے کی بات ہے۔ سارا پاکستان جو ہے وہ جانتا ہے، مہنگائی میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ یہ کوئی مطلب بہت علمی معاملہ نہیں ہے یا یہ کسی تحقیق کا متقاضی نہیں ہے، کیونکہ ایک پڑھا لکھا بھی جب بازار میں جاتا ہے اور ایک ان پڑھ بندہ بھی بازار میں جاتا ہے، وہ بھی آلو خریدتا ہے، وہ بھی آٹا خریدتا ہے، وہ بھی آٹا خریدتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بل سب کو آتے ہیں اور وہ ایک ان پڑھ کو بھی آتے ہیں، ایک پڑھے لکھے کو بھی آتے ہیں، غریب کو بھی آتے ہیں، امیر کو بھی آتے ہیں۔ لہٰذا تبدیلی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور صرف مہنگائی آئی ہے۔ اور اب یہ بات بن گئی ہے جو ہم نے لکھا بھی ہے کہ جن کو یہ ابھی تک آج کی ڈیٹ تک یہ چور چور اور ڈاکو ڈاکو کہہ رہے ہیں، ان سے تو ایک پائی یہ برآمد نہیں کر سکے 2 سال میں، ٹھیک ہے۔ اور پکڑے ہوئے جو ہیں ان کو بھگا دیا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی ہم احتساب ماسٹر ہیں، ٹھیک ہے بھائی، پکڑے ہوئے کو آپ نے بھگا۔ اچھا، ان سے تو ایک پائی نہیں لے سکے لیکن عوام کی جیبیں خالی کروا رہے ہیں۔ اور اس پہ میں نے لکھا تھا عوام سے تھوڑا سا سوال ہوتا ہے کہ یہ جو عوام کی جیبیں خالی ہو رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، یہ پچھلی حکومتوں کو تسلسل نہیں ان کو تحفے ملا جو موجودہ حکومت کیا تو ہے مہنگائی کا ہونا اور زیادہ کرپشن کا ہونا؟ یہ جو ہے آپ بھی ادھر ہی ہیں، ہم بھی ادھر ہی ہیں، اور میں تو کم از کم 35 سال سے حکومتوں کو دیکھ رہا ہوں، ضیاء الحق صاحب کے ٹائم سے، اور ہر دفعہ یہی کہانیاں ہوتی ہیں۔ وہ پچھلوں نے یہ کر دیا، نواز شریف جو ہے وہ غدار ہے، عمران خان محب وطن ہے، اور زرداری جو ہے وہ ایسے ہے، پھر زرداری ہی صدر پاکستان۔ زرداری صاحب کو 10% نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے، محترمہ کو سیکورٹی رسک نہیں کہا انہوں نے، دونوں نے آپس میں یہ ساری کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے ہم عوام کو یہ ایک دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی فلانا غدار ہے۔ اب کوئی کہہ دیا کسی نے بھائی نواز شریف غدار ہے، اب سارے لوگ اس طرف ہوئے، یہ کیا ہو گئے، یہ غدار۔ بھائی آپ بتائیں، آپ نے دال کدھر پہنچائی ہے، بجلی آپ نے بنائی ہے کہ نہیں؟ اس طرف نہیں آتے۔ وہ نواز شریف چور ہے اور وہ زرداری ڈاکو ہے، پکڑنا بھی نہیں ہے، پکڑتے بھی نہیں ہیں، اور اس پہ پریس کانفرنس نہیں ہوتی بھائی ہم نے اتنی بجلی بنا لی ہے، پن بجلی، اب آپ کو بجلی کا بل جو ہے، ابھی دیکھیں نا دنیا میں یہ ہے کہ جب زیادہ آپ خرچ کر رہے ہیں کوئی چیز تو اس کے نرخ نیچے آتے ہیں، یہاں پہ 200 یونٹ کے بعد وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے پاس کوئی چیز ہے کوئی نہیں سوائے چور چور ڈاکو ڈاکو چور۔ اے پی سی ہوتی ہے، خواہ اپوزیشن کرے خواہ حکومتی کرے، وہ اے پی سی صرف ہوتی ہے جب ان کے اقتدار کے لیے یا اپنے کسی مفادات کے لیے۔ آج تک کوئی اے پی سی نہیں ہوئی
جس پہ عوام کی بات کی جائے, جس میں کرپشن کی خاتمے کی بات کی جائے, یا کوئی ایسا منصوبہ لایا جائے اس پہ اے پی سی تمام کی باتیں اکٹھی ہوں. اے پی سی کیوں نہیں اس طرح کی ہوتی ہے عوامی مفاد کے لیے؟ یہ سوال جو ہے بڑا اہم سوال ہے, ٹھیک ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ کے چینل میں. میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میری ویلفیئر, آپ کی ویلفیئر, اس بازار میں چیزیں سستی ہونا, عوام کا جو ایک رہن سہن ہے اس کو آسان کرنا, جس کو یہ کہتے ہیں نا گورننس اور حکمرانی, یہ ہے. جیسے ماضی کے حکمران ہمارے خلفائے راشدین اور ہمارے جو سلاطین جو نیک ہوتے تھے, وہ بازاروں میں نکل کے دیکھتے تھے آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے, وہ چیزیں چیک کرتے تھے ان کی کوالٹی کیا ہے. یہ ہے گورننس. ان کی جو گورننس ہے یہ ہے کہ بس ایک الیکشن کا ڈرامہ کرو, ٹھیک ہے, 2-4 جلسے کرو, لوگوں کو اس میں بھرو, دیکھا جائے کہ یہ بڑے مقبول ہیں, الیکشن کی تو حکومت میں آؤ, اور اس کے بعد جو عوام ہیں ان کو مطلب ہمارے ملک میں جو جمہوریت ہے وہ صرف الیکشن کا نام ہے, مطلب عوام کو ووٹ ڈالنے جب تک صرف الیکشن ہے, اور آپ کی حکومت ہو, آپ کی اپوزیشن ہو, آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو, یہ تینوں کھیل رہے ہوتے ہیں آپس میں, ٹھیک ہے. آئین کھیلا جا رہا ہے, عوام کا کیا کردار ہے اور حساب کھیلا جا رہا ہے. بھائی عوام کو بتاؤ کہ برآمد کیا ہے, عوام کو بتاؤ کتنی بجلی بنائی ہے, سستی کتنی کی ہے, عوام کو بتاؤ ساہیوال میں جو بندے مارے گئے ان کے ملزم کون تھے, وہ کیوں نہیں پکڑے گئے, ماڈل ٹاؤن کے ملزم کون ہیں, ان کو کیوں نہیں انصاف ملا, یہ جو موٹر وے والا واقعہ ہوا ہے ختم ہو گیا, کیوں نہیں انصاف ملا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں آپ کے ہاں ابھی ایک مشیر بنائے گئے ہیں, ان کے اوپر بڑے اعتراضات ہیں, وہ کئی بار جو ہے وہ قابل اعتراض حالت میں پکڑے گئے اور مذہب کے مشیر بنائے گئے ہیں. تو اس سے یہ چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ تینوں جو ہیں اپوزیشن, حکومت, اسٹیبلشمنٹ, یہ آپس میں کھیل رہے ہیں, عوام کو بیوقوف بنایا, عوام کو بیوقوف بنایا. سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آرٹیکل 37-38 جو کہ عوام کو بنیادی حقوق دینے کی ضمانت دیتے ہیں, پچھلی حکومتوں میں بھی آرٹیکل 37-38-40 یہ جو عوام کے بنیادی حقوق, ریاست کی ذمہ داری عوام کو بنیادی حقوق, صحت, تعلیم اور کھانے پینے کی اشیاء ضروری اور وہ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے, ہمارے آئین میں موجود ہے. پچھلی حکومتوں میں سے عمل نہیں کیا, موجودہ حکومت اس پہ عمل نہیں کر رہی, تو کیا آئین کے آرٹیکل پر عمل نہ کر کے وہ جو نہیں کریں گے وہ کیا کرائیں گے؟ بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سوال اس طرح کا کر دیا. پچھلی حکومتیں ہوں, اس سے پیچھے والی حکومت ہو یا اس سے بھی پیچھے ہو, آئین کی روح سے بہت ساری چیزیں نہیں ہوئی. اچھا کرنی چاہیے. ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے جو نعرے لگائے تھے, جو نعرہ تھا وہ سارے نعرے نفی ہو گئے. اسی میں ایک جگہ پہ یہ بھی تھا کہ ہم عوام کو بہت سے ریلیف دیں گے, بہت ساری ترقیاتی کام دیں گے, بہت ساری جگہوں پہ. سب سے پہلی بات جو پہلا نعرہ تھا وہ نوکریوں کا, 1 لاکھ نوکری ہے, 50 لاکھ پتہ نہیں وہ کہاں سے جنریٹ ہونی تھی, کوئی اندازہ نہیں ہے. اچھا آپ پبلک کو ایک حد تک بیوقوف بنا سکتے ہیں. پبلک جو ہے انہوں نے ایک کیا کہہ لیں کرشماتی قسم کی شخصیت سمجھ کے یہ جو کرشماتی قسم کے نعرے ان کی چکر میں آئے ہیں. وہ جو نوجوان طبقہ تھا نا, جن کی یہ ہوپ دونوں ایک دوسرے کی, جو دونوں ایک دوسرے کی ہوپ بن کے آئے ہیں, دونوں ہی مایوس ہو رہے ہیں. وہ ان کا تو پتہ نہیں, لیکن پبلک جو ہے وہ بہت مایوس ہے. ان کے پاس جو کرنے کی چیزیں تھیں, نوجوان, میں آپ کی بات نوجوان خاص طور پہ مجھے ذاتی تجربہ اس لیے کہ میرا بیٹا جو ہے نا, بڑا بیٹا حسن, وہ 90s کے بجائے جب 92 میں ورلڈ کپ ہوا تھا, عمران خان چندہ کر رہے تھے, میرا میڈیکل اسٹور تھا پیروئی روڈ پہ, میرا بیٹا وہ 2 سال کا, لیکن وہ شرائی تھا عمران خان. اس نے کہا پاپا ہم نے اس وقت میں نے اس کو ٹرک کے آگے کیا, اور ٹرک میں لوگوں نے پتہ نہیں 1000 روپیہ دیا اس وقت نا, اور اس کی ویڈیو بھی بعد میں ٹی وی پہ چلی. اب وہ بیٹا اتنا اس کا شرائی تھا, اب تک ابھی پچھلے دبئی سے آیا تو کہتا نام بھی نام میرے سامنے اولاد ہے نا, مطلب لوگ واقعی آپ کے بات ٹھیک ہے. بچے جو ہیں وہ بچہ تو یہاں تک ہے نا, اس پیسے پھینکنے والوں میں عورتیں ہم نے دیکھی تھی جنہوں نے اپنی چیزیں گولڈ کی چیزیں اس میں پھینکی, پر چیزیں نکال کے پیسے پھینکے. آپ کا بچہ بڑا ہے, میرا بچہ اس وقت وہ 5ویں جماعت میں ہے. وہ مجھے کہتا ہے 4 دن پہلے
کہ جی اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس حکومت میں اچھا کام نہیں ہوا. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں آج ہی میں یہ پرسوں ترسوں کی بات ہے میں دیکھ رہا تھا کہ دوائیوں کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے. جی ضرور نہیں مطلب دوائی کی, اور اس میں اسٹیٹمنٹ ایک بڑی عجیب سی تھی کہ 15 سال سے جن دوائیوں کی قیمتیں زیادہ نہیں ہوئی ہم نے ان کی قیمتیں زیادہ کی ہیں. اچھا یہ بھی کوئی وہ لاجک نہیں, کوئی لاجک نہیں ہے نا. اور یہ بھی کہا ان کا پنجاب کے جو وزیر ان کا بیان تھا کہ وہ اتنی زیادہ قیمتیں نہیں بڑھیں گی, حالانکہ بہت قیمتیں بڑھ گئی ہوئی. اچھا آپ کون سی سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں؟ آپ قانون کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ لا قانونیت اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ جس دن یہ قانون پاس ہو رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوگی اس کو سر عام پھانسی دی جائے گی, اسی دن موٹر وے کا واقعہ ہوتا ہے, اس سے اگلے دن توسا شریف میں ایک گھر کے اندر واقعہ ہوتا ہے, اس سے 2 دن بعد اور واقعات ہو رہے. کون سا واقعہ رک گیا ہے؟ کوئی واقعہ نہیں رکا. حد یہ ہے مطلب قانونی امپلیمنٹیشن نہیں ہے نا, مطلب آپ نے ریلیف نہیں دے رہے نا کسی جگہ پہ بھی. پکڑ دھکڑ یا تو یہ ہوتا کہ آپ نے جو قانون بنا رہے ہیں جو کوئی بات چیت کی ہے, حد یہ ہے کہ اس کے مجرم وہ کبھی کہتے ہیں جی موٹر سائیکل پہ غائب ہو گئے, کبھی کسی طرح سے غائب ہو رہے. یہ غائب ہونا جو اصل مجرم ہے موٹر وے سانے کا آپ نام اس کا, کل بھی نیوز تھی اخبار میں کہ وہ پولیس میں پھر جل دے کے فرار ہو گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فرار ہو گئی؟ یہ باتوں میں بات رہ جائے گی. یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں نا, جی ماڈل ٹاؤن کو لے لیں, ثانیہ ساہیوال, یہ موٹر وے کا واقعہ, اور پھر آپ پیچھے چلے جائیں ضیاء الحق کے دور میں اسی راولپنڈی میں ڈھوک کھبا کا جی وہ قتل کیس ہوا, تھوڑا گروپ جی ان کے پیچھے پولیٹیکل موٹیوز ہوتے ہیں, اور یہ حکومتیں بھی کرواتی ہیں, یہ اپوزیشن پارٹیاں بھی کرواتی ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ بھی کرواتی ہے, انسان کی جان کی کوئی قدر تاکہ ان کو مطلوبہ نتائج مل سکے. مثلاً ابھی ضیاء الحق کے دور میں یہ تھا کہ امن و امان ہے اور جو ہے ہر چیز کنٹرول میں. اب یہ اس تعصب کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہ تعصب ختم کیا گیا ہتھوڑا گروپ کے ذریعے. ٹھیک ہے, اور کوئی آیا سر کو چل دیا. ٹھیک ہے, لوگ کھبا اس وقت بہت خوف و خراش, پوری پنڈی شہر بہت سے لوگ مارے گئے تھے. تو اسی طرح جو قتل و غارت کے واقعات ہوتے ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اے پی ایس ہے اس کو بھی ایک اور حوالے سے ہم وہاں کے لوگ تو دیکھ رہے ہیں, تو نہیں بچے مارے گئے نا لوگ. ٹھیک ہے, 150 چند لوگ جو ہیں وہ ساری جگہ سے گزر کے اسلحے سمیت ایک ہائیلی پروٹیکٹڈ اسکول میں. ایک تو یہ چیز ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے وہ باہر سے آیا بیٹا اور اس نے کہا اوورسیز ان کا اسٹرانگ پوائنٹ تھا بڑا پی ٹی آئی کا. اوورسیز سے انہوں نے بڑے پیسے اکٹھے کیے. ٹھیک ہے, وہاں پہ تو ان کے لوگوں نے تماشا لگا لیا تھا نا کہ کسی نے عمران خان ایسوسی ایشن بنا لی, کسی نے عمران خان فاؤنڈیشن بنا لی, اس نام سے پیسے جمع کرتے ہیں. امریکہ میں ایک نے لورز آف عمران خان بنا لی, یو کے میں ایک نے عمران خان سوسائٹی بنا لی. ٹھیک ہے, اور چندہ اکٹھا کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے آپ کسی کے پاس گئے ہیں چل کے, وہ کوئی 50 یورو کسی نے دے دیا, کسی نے $100 دے دیا, کوئی حساب نہیں ہے اس کا. اور خود خان صاحب نے بھی بلینز آف ڈالرز اینڈ یوروز وہاں سے وہ چل رہا ہے کیس. ٹھیک ہے, تو ان اوورسیز کو انہوں نے کیا دیا, صرف آپ ایک مثال لے لیں, موبائل وہ یہاں پہ نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے, موبائل ٹھیک ہے, وہ پاکستان میں نہیں لا سکتے. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ان کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں, یہ صرف سعودی عرب اور یو اے ای کو لے لیں, وہاں پہ جتنی کمپنیاں آپ یقیناً جانتے ہوں گے, جتنی کمپنیاں وہاں پہ انہوں نے تنخواہیں ضبط کی ہوئی ہیں پاکستانی, جتنے پاکستانی آئے وہاں سے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا ان کے لیے, حالانکہ یو اے ای والا بھی آیا ان کے پاس, انہوں نے گاڑی چلائی ان کی, تو سعودی عرب والا بھی آیا, انہوں نے کہا میرا بھائی نے گاڑی چلائی. عوام کا نہیں سوچتے. یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ لوکل جو ہم لوگ تھے, جو عوام تھی, اس کی جیب سے پیسہ بڑے طریقے سے نکلا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم یہاں پہ آپ کے لیے گھر بنائیں گے,
250 रुपए का एक फॉर्म था, हाँ फॉर्म ठीक है जी, 250 रुपए के लिए ना, और वो लोग भूल चुके हैं फॉर्म देने। अव्वल तो हम लोगों ने, मुझे तो पूरा यकीन है कि मैंने जमा नहीं कराया, हो सकता है तदीन नहीं कराया, क्योंकि हमारा 250 रुपया बहुत मेहनत का था। हुआ ये कि वो जो 250 रुपया है वो 1, 2, 5 करोड़ ने नहीं कराया, वो जो उस वक्त हम 22 करोड़ नहीं थे, 21 करोड़ थे, 21 करोड़ में थे, एक घर के अगर 9 अफराद थे तो 7 ने वो 250 रुपया दिया है, ठीक है। तो उसको जब हम जमा करते हैं तो वो 13 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने वो पैसे जमा करा दिए। उसका अभी तक कोई हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है, किसके अकाउंट में है, कौन, वो कि उसका इंचार्ज जो है उस सारे प्रोजेक्ट का, उनका नाम अनिल मुसरत है। वो बरतानिया के मलिक रियाज साहब हैं। अच्छा, मतलब मलिक रियाज साहब उनके अकाउंट में पैसे गॉट नो बेटर, लेकिन इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज वो हैं। अच्छा, वो पाकिस्तान में आते हैं और ऐसी ऐसी शख्सियत को जाके मिल के चले जाते हैं कि हैरानी होती है। और वो क्योंकि वो वहाँ पे यूके में होते हैं, वो सबसे ज़्यादा फंडिंग करते हैं, लिहाजा ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी उन्हीं के पास है। आगे क्या होगा अभी कुछ पता नहीं है, किसी के पास उसका कोई डाटा नहीं है, कोई पता नहीं है। रोज़ाना अखबारों में लिखने वाले हम लोग बैठे हैं ना, हमें नहीं पता कि जी उसका फ्यूचर क्या है। आप जैसे लोगों को नहीं पता, फिर उसको बताओ, आम आवाम तो बिल्कुल दूर इस चीज़ से। अच्छा, मैं साफत के हवाले से आपसे थोड़ा सवाल करना चाहूँ कि मेयार साफत जो पहले था वो अब नहीं रहा, मेयार साफत गिर गया है, नए नए लोग नौजवान आ गए हैं। जिस तरह एक साफ़ी जर्नलिस्ट पहले हुआ करते थे, राइटर हुआ, लिखते थे, तहकीक करते थे, अब वो नहीं रहा, मेयार गिर गया है। इसको दोबारा से इसको मेयार को ऊपर करने के लिए, बहाल करने के लिए आप क्या समझिए, क्या होना चाहिए? दोबारा से मेरे ख्याल में नहीं हो सकता मेरे भाई, इतने लोग आ गए हैं हाफ कुक्ड और हाफ ट्रेंड, ठीक है। अब उनको कौन बैठ के समझाएगा, और उनको समझाने में अपनी इज्जत गंवानी है किसी ने। ये नए नए लड़के और लड़कियां जो हैं वो ट्रेनिंग नहीं है। देखें, ट्रेनिंग जो है ना, ट्रेनिंग या तो स्कूल में होती है, ये है ना बात है कि ऑन द स्पॉट ट्रेनिंग पहले होती थी। उस वक्त चूँकि कमर्शियल नहीं था दौर, जो जर्नलिस्ट थे वो नज़रियाती थे, ठीक है, और वो खुद भी पढ़े लिखे होते थे। पढ़े लिखे नहीं हैं तो उन्होंने पढ़े लिखों के पास बैठ के सीखा है, ठीक है, और उन्होंने कभी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की और कभी ये नहीं कहा कि नहीं हमने सब सीख लिया, ठीक है। वो लोग थे। फिर उस वक्त आपको अगर नहीं पता एक लफ्ज़ का या आपको एक फिक्रा जो है वो नहीं बन रहा, आपने मुझसे पूछ लिया, मैंने आपको बता दिया, ना आपने कोई उसमें आर समझाया, ना मैंने आपको कुछ दाना दिया, ठीक है, सीखने सिखाने का। अब वो नहीं है। अब फिर जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का सिलसिला आ गया, उसके बाद तो ट्रेंड ही चेंज हो गया। मैंने, आप अभी ये सवाल कर रहे हैं, मैंने 2006 में लिखा था न्यूज़ अलर्ट या न्यूज़ फ्लर्ट, ठीक है, कि ये जो हमें चैनल दे रहे हैं न्यूज़ अलर्ट आता है, ये न्यूज़ अलर्ट नहीं, ये न्यूज़ फ्लर्ट है। क्योंकि न्यूज़ अलर्ट चला के वो कहते हैं जी इमरान खान गाड़ी में बैठ गए, ठीक है, इमरान खान वॉशरूम में दाखिल हो गए, ठीक है, इमरान खान शराबी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, सदर साहब तकरीर में पहुंच गए, ठीक है, या फिर चलो न्यूज़ अलर्ट आता है वो फलां जगह धमाके की आवाज़ सुनी गई। अब मोटरवे का केस का, अच्छा यहाँ पे एक और, अच्छा दूसरा फिर एक आता था ब्रेकिंग न्यूज़, उसको मैं कहता था बार्किंग न्यूज़, क्योंकि वो जिस तरह आके सुनाते हैं वो ऐसे ही है कि ये बार्किंग न्यूज़ और सेंसेशनल और इस तरह की चीज़ें। अभी कल ही मैं एक क्लिप देख रहा था, उसमें एक टीवी पे न्यूज़ कास्टर पढ़ रही थी कि वो फलां शख्सियत को कोरोना निकला है और उसको कुस्तनतुनिया कर दिया गया। इसमें एक और इजाफा करते हैं। पहले पता क्या था सर, इसी सवाल के जवाब में ये है, पहले ये था कि जर्नलिस्ट दलाइल और दलील पे चलता था। उनके जो न्यूज़ रूम में या रिपोर्टिंग रूम में जो लोग होते थे वो पढ़ते थे, वो किताब लवर थे, वो किताब का मुताला करते थे और
یہ فخر محسوس کرتے تھے، اچھا محسوس کرتے تھے کہ ہم لوگ جن لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے اس کتاب کا حوالہ دیتے تھے، وہ کتاب بتاتے تھے بڑی معذرت کے ساتھ. پھر جو ہے نا وہ دلیل اور دلائل جو ہے نا وہ چلی گئی گولی اور گالی پہ. گالی اور گولی جب آ جاتی ہے نا تو پھر دلیل اور دلائل جب ختم ہوتے ہیں تو اس وقت پھر ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے. آج آپ ذرا غور کریں تو ایک نقصہ نقصی کسی اور طرح سے ہے. کہیں پہ دھماکہ ابھی ہوا نہیں ہوتا تو ایک نیوز چل رہی ہوتی ہے کہ مجھے اطلاع ہے وہاں دھماکہ ہوگا. اچھا ہوگا، اچھا وہ دوڑ لگا دیتے ہیں. دوسرا اس کی تصدیق نہیں کرتا اور وہ اسی خبر کو سن کے اس کو فالو کر لیتا ہے. اچھا یہ ایک عجیب طرح کا خوف پھیل جاتا ہے، پینک ہے، خوف زدہ کرنے کا، معاشرہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا. اور بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ کہیں پہ ایک سلنڈر کوئی ٹائر برسٹ ہوا ہے کسی بڑی گاڑی. لیکن وقتی دور میں چینل کو نیوز مل جاتی ہے، اچھا بریکنگ نہیں ہوتی، بریک تو وہ ہم لوگوں کو ہوتی ہے. اچھا ہم جب گئے تھے نا تو ہمیں نیوز ایڈیٹر ایسے گھڑی ساتھ رکھی ہوئی اور انگریزی کی کریٹ جو ہے ٹھیک ہے وہ دیتے تھے اور ساتھ گھڑی ٹائم لکھ دیا. اس کا مطلب ہے کہ 15 منٹ سے بھی کم وقت میں ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کرنا ہے اور خبر بھی بنا کے دینی ہے اردو میں. ٹھیک ہے، اب آپ چند سطریں انگریزی کی رکھ دیں، آج کل کوئی ٹرانسلیٹ اور پیرائے میں اس کی خبر بنانا وہ تقریباً ناممکن ہے. اور پھر جو ہے یہ کتاب کی بات کر رہے تھے، پہلے اخبار میں اسپیشلائزیشن ہوتی تھی. مثلاً آپ کے ہاں 3 بندے ہیں تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے پولیٹکس پہ اپڈیٹ رہنا، میری ڈیوٹی ہے کہ میں نے انٹرنیشنل افیئرس پہ اپڈیٹ رہنا، ان کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پہ اپڈیٹ رہنا. اس طرح ان کے پاس ایک پورا تھنک ٹینک کے طور پہ ٹھیک ہے. اور اب تو یہ چل چلا ہوا ہے بھائی جو مرضی بول دو. تو کیا پیغام دیں گے آپ نئے آنے والے ساتھیوں کو؟ آپ بھی اپنا میں نے اس میں مین بات تو کر دی ہے کہ ہاف ٹرینڈ ہیں، یعنی نیم تربیت یافتہ اور آدھے کچے آدھے پکے. ٹھیک ہے، چلے اب آپ آ گئے ہیں تو آپ سیکھیں. ہم نے بھی بیٹھ کے سیکھا، پڑھا بھی پہلے آنے سے پہلے پڑھا تھا ہم نے جرنلزم، پھر بیٹھ کے بھی سیکھا اور اب تک سیکھ رہے ہیں. اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کرے. جب سینئر بول رہا ہو تو اس میں جب وہ رکے تو پھر اپنی بات کریں اور اگلا سوال کریں. فوراً اس کو یہ چینلوں پہ جیسے فوراً روک دینے کا ایک سلسلہ ہے. تو سیکھیں، آ گئے ہیں تو اس کو سیکھیں اور سیکھنے کے لیے سینئرز کے پاس بیٹھیں اور ان کا احترام کریں. اچھا اسی طرح یہ بات اس کو اور تھوڑا آگے کریں. یہ جو جتنے نوجوان ہیں نا ان میں صبر نہیں ہے، بے صبری بہت زیادہ ہے، جلدی میں. اچھا جلدی میں نہیں، بس ایک یوں کر کے نا کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو سیکھنا ہے نا یہ سلو پروسیس ہوتا ہے. آرام سے کسی کے پاس آئیں، کسی کا احترام کر لیں، کسی سے پوچھ لیں. اس میں ایک چیز میرے ذہن میں آئی مدد ہے کہ جس طرح صحافت کا شعبہ ہے، پھر تعلیم اور صحت کا، اس میں بزنس اس میں داخل زیادہ ہو گیا. اسی میں صحافت میں بھی کمائی والا زیادہ عنصر آ گیا، جو اصل خدمت ہے وہ کم ہو گئی. بہت ساری چیزیں کمرشل ہو گئی ہیں. اچھا اس کو انہوں نے پروفیشنلی، اس کو کمرشلزم جو ہے نا وہ ہر چیز کو خراب کرتا ہے. جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں جو بہت زیادہ کمرشل ہوئی اس سے اس کے فوائد کم ہوتے ہیں، نتائج جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. سیکھیں، سمجھیں، کسی سے پوچھ لیں. اچھا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آر محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ یار میں پوچھوں گا تو یہ کیا کہیں گے. ہم تو آج بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، اس کو کس طرح وہ سنبھال لیں، یا یہ میں لکھنے لگا ہوں اس کا کوئی سیاق و سباق ہے جو ہے اسے بتا دیں. آج کے بچے میں، بچے سے مراد ہے بچہ کیا جس نے ماس کمیونیکیشن کر لیا وہ ہماری نظر میں بچہ ہے، لیکن وہ جوان جہان ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سیکھنے پہ بھی زور دے. وہ کچھ میرے پاس ایک ایسا بھی نوجوان آیا، اس نے آ کے کہا جی میں ماس کمیونیکیشن کر کے آیا ہوں. تو میں نے اس سے یہ کہا کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے
اور یہ سمجھ لو کہ ہمارے پاس میں نے ایک فلر بھیجنا ہے سنگل کالم کا، اخبار پریس میں جا چکا ہے، اور یہ جو ہے نا فوری طور پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، خاتون زخمی ہے، پولیس نے مقدمہ درج کر دیا ہے، خبر بنا دو۔ آپ یقین کر لیں کہ اس نے 1 گھنٹہ مجھ سے یہ پوچھتا رہا کہ جی ایکسیڈنٹ کب ہوا ہے، کون سی جگہ ہوا ہے، پولیس نے کیا کیا ہے۔ تو سیکھنے سے یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں، سیکھنا بہت ضروری ہے، سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے انسان کی جب تک انسان مر نہیں جاتا۔ تو میں ایک چیز اور حکومت کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں اس کی بہتری کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے، جو وعدے کر کے اس پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا حکومت کے لیے دیکھیں جی ان کے پاس اتنے بڑے بڑے دماغ ہیں ماشاءاللہ۔ 2 سال آپ نے انجوائے کر لیا، اور 2 سال آپ نے یبنیاں بھی مار لی، 2 سال آپ نے چبلیں بھی مار لی، 2 سال میں آپ نے غلطیاں بھی کر لی۔ اب آپ کے پاس ماتھن کھولی ہے، آپ کچھ عوام کو ڈلیور کریں، اور یہ چھوڑ دیں چور ڈاکو یہ آپ کے ہاتھ نہیں آ سکتے، نہ آپ اتنے جوگے ہیں وہ ڈلیور کریں۔ گورننس اب صرف ایک چیز میرے ذہن میں آتی بات، آپ جیسا کہہ رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، ان نے چھوڑ دیے۔ ویسے دیکھیں کوئی ایسا قانون نہیں ہے، ایک مجرم ہے وہ ملزم ہے، پھر مجرم ہوا، پھر اس کو قید ہو گئی، سزا ہو گئی، اس کو جیل سے نکال کے باہر بھیجے، کوئی قانون نہیں ہے، وہ کیسے ان کو بھیجا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ نون نیازی گھر جوڑ چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں 2 قوانین، ٹھیک ہے، بڑے کے لیے اور قانون ہے، چھوٹے کے لیے، اور یہ بات ثابت کس نے کی ہے؟ اس نے جو کہ کنٹینر پہ چڑھ کے پتہ نہیں کیا کیا بولا، تو غلطی کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ جواز تقریباً ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بھی اگر آپ نے گورننس نہ کی، حکمرانی مطلب کہ عوام کو ڈلیور نہ کیا، تو پھر مجھے ڈر ہے کہ بہت جلد وہ جو جوتا کلب بند ہو چکا ہے، جوتا کلب بہت جلد کھل جائے گا، اور پہلے شکار آپ ہوں گے۔ اس میں دیکھیں دوسرے کی غلطیوں سے ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اس سے ہی اس کی اچھی باتیں اپناتے رہیں، ہم اپنے تجربات کی بجائے دوسروں کی جو بری باتیں ہیں اور ان کے جو نتائج ہیں اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ان کو یہ چاہیے کہ جتنا کچھ 2 سالوں میں جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے، جو کمپرومائز کیے ان پہ پورا نہیں اتر سکے، بہت سے ان کے اپنے لوگ جو ویری فرسٹ پہ سے ساتھ چل رہے تھے، وہ ان سب چیزوں کو جب انہوں نے غور کیا کہ کوئی چیز جو ہے فائنل نہیں ہو رہی، چور پیسے لے لو، لیکن کسی سے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب ان کو یہ چاہیے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے اس طرف آئیں کہ جو 20 کروڑ 22 کروڑ لوگ ہیں ان کو ریلیف کہاں دینا ہے۔ ابھی تک کوئی ایسا نہیں نظر آ رہا کہ جہاں پہ عوام یہ کہہ سکے، وہ 1%، 10%، 20%، کوئی پرسنٹیج بھی نہیں ہے جو یہ کہے کہ یار یہ کام اچھا کیا ہے، کچھ کر دیں تو شاید آگے سروائیول کا کوئی راستہ نکل۔ بالکل ایسے ہی حکومت کو ڈلیور کرنے کی طرف آنا چاہیے، عوام جو اب مختلف ٹی وی چینل پہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پورا یقین ہو جانا چاہیے کہ اب میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، نہ کہ میں ایک جماعت کا صدر ہوں، اور نہ ہی میں اپوزیشن کے ایک کنٹینر پہ کھڑا ہوں۔ آپ یہ پورے بلیف کے ساتھ بیٹھیں کہ ناؤ آئی ایم پرائم منسٹر، اور میں نے کچھ نہ کچھ اس عوام کے لیے کرنا ہے، ایسے آپ کر کے۔ لیکن اتنا بڑا صوبہ پنجاب کا بات آ گئی کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ایسا لگا دیے جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں بیٹھا ہوں، کس محفل میں بیٹھا ہوں، کس میٹنگ میں میں نے کیا بات کرنی ہے۔ تو اس سے بڑی ناکامی محسوس ہو اتنے بڑے صوبے کو۔ اس پہ نا بہت لمبی بات ہو جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے آپ کا وزن کم ہوگا نا، آپ کی اہلیت کم ہوگی، تو آپ اپنی ٹیم میں بھی کم اہلیت کے لوگ رکھیں گے، کوئی اہل بندہ نہیں لیں گے۔ لہٰذا یہ بات مطلب خان صاحب نے ان کو رکھا ہے، خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسا بندہ نہ آ جائے، پرویز لائی کو لگائیں گے تو پھر خان صاحب کو خطرہ ہو جائے گا وہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پہ آپ ایک پروگرام کریں جو پاکستان کی سیاسی ترکیب ہے اور ہسٹری کیا رہی ہے اور کس طرح لوگ لگائے جاتے ہیں، اور خاص طور پر آج کل جو ایک چیز چل رہی ہے سول ملٹری کی، اس پہ آپ ایک پروگرام رکھیں تو اس پہ
ہم سیر حاصل گفتگو کریں. جی انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ جناب. ہمارے وفات ساتھ آج تھے محترم تزین اختر صاحب, محترم خالد وزیر صاحب, جو کہ پاکستان کے ملک کے پاکستان کے عظیم سینئر صحافی جرنلسٹ تجزیہ کار. آپ ان کی ہم نے بڑی سود مند باتیں سنی اور عوام بھی لوگ بھی سنیں گے. تو آپ لوگ اس پروگرام کو سنیں, دیکھیں, ہمارے 65 نیوز کو سبسکرائب بھی کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دے دیں. اللہ حافظ.